ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائی نوجوان ساتھیوں، 12ویں پارے کی تفسیر بلکہ تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے 12ویں پارے کے شروع میں قرآن مقدس کے نزول کے مقاصد کو بیان فرما رہا ہے، جس میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ توحید کا بول بالا ہو جائے، یعنی سروے زمین پر بسنے والے جتنے لوگ ہیں سب اللہ وحدہ لا شریک کے پرستار ہو جائیں. سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، درختوں اور پتھروں کی پوجا سے لوگ توبہ اور تائب ہو جائیں. دوسرا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ تم استغفار کرو، توبہ استغفار کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں متاع حسنہ دے گا. متاع حسنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ چیز جو پیاری چیز ہو. مفسرین لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ متاع حسنہ سے مراد وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو قناعت پسند بنا دے اور صابر بنا دے. قناعت آدمی کب کرتا ہے؟ جب انسان کے پاس مال تھوڑا ہے، ضروریات زیادہ ہیں، لیکن اسی تھوڑے مال کے اندر، اسی تھوڑے وسائل کے اندر آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں قناعت پسندی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم استغفار کرو گے، توحید والے بن جاؤ گے، تو ہم تمہیں متاع حسنہ دیں گے، یعنی ہم تمہارے اندر قناعت ڈال دیں گے، تم تھوڑی چیز کو بھی تم قناعت کر لو گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا ہم تمہارے اندر صبر کا مادہ پیدا کر دیں گے. صبر کب آدمی کرنا پڑتا ہے؟ جب انسان کے پاس مصیبتوں کا ایک انبار ہو، ضرورتیں بہت زیادہ ہوں، انسان کے پاس کوئی وسائل نظر نہیں آ رہا ہے، تو آدمی کیا کرنا؟ اس وقت شکوہ شکایت کی بجائے اس کو صبر کرنا. آدمی کے پاس جب قناعت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے مال پر کیا کرے گا؟ وہ شکر کرے گا. صبر آ جائے گا تو اللہ انسان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ناشکری سے، اس کی نعمتوں کی ناشکری سے بچ جائے گا. قرآن مقدس کے عین جو تعلیمات ہیں وہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد 3-4 نبیوں کا تقریباً واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. صورت کے اندر نوح السلام کا واقعہ بیان ہوا، جن کے بارے مشہور ہے، تقریباً جانتے ہوں گے. کتنے سال دعوت دیتے ہیں لوگوں کو؟ اپنی قوم کے لوگوں کو 950 سال تک. اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دیتے ہیں. کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ 80 یا 82، تاریخ کی روایت کے مطابق 80 یا 82 مسلمان ہوتے ہیں. دعوت دے رہے ہیں 950 سال، ایمان لانے والے 80 سے 82 لوگ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب یہ دعوت دیتے گئے قوم انکار کرتی گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کر دے، اب ان کے اوپر تو عذاب نازل کر دے، اب یہ میری بات سننے والے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر پانی کا عذاب نازل کیا. اس سے پہلے حکم دیا کہ نوح ایک کشتی بناؤ میرے نگاہ کے سامنے. سب سے پہلی کشتی جنہوں نے تعمیر کی وہ کون ہے؟ یہی نوح السلام ہے. اور نوح السلام کو ایک اور شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے رسول یہ ہیں. سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. لیکن سب سے پہلے رسول کون ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. تو ان کو ایک اور شرف حاصل ہے کہ یہ سب سے پہلے رسول بھی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم پہلے ایک کشتی بناؤ بڑی سی، اور اس کے اندر ہر چیز کے جوڑے رکھ لو، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی انہوں نے جوڑے اس کے اندر رکھ لیے. پھر جب یہ کشتی بنا رہے تھے اس وقت بھی قوم مذاق کر رہی تھی. یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم لوگ رجوع کر لو، ایمان لے آؤ. لیکن لوگ مذاق بنائے کہ یہ ریگستان پہ تم کشتی کو کہاں تیراؤ گے، کہاں چلاؤ گے؟ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیار کر دی گئی بڑی سی. اس کے اندر ایمان والے اور ہر چیز کے جوڑے اس کے اندر سوار کر لیے گئے. اللہ رب العالمین کا حکم ہوا. اس کے بعد سے آسمان پھٹ پڑا، یعنی آسمان سے بارش اس طرح سے گر رہا تھا گویا کہ اوپر سے اڑیا جا رہا ہو، اور زمین اپنی پانی کو اگل رہی تھی. دیکھتے دیکھتے پہاڑ اور عام جو زمین تھی سپاٹ وہ سب برابر ہو گئے. اسی درمیان میں ان کے جو صاحبزادے، ان کے جو بیٹے تھے، کنعان کا ذکر آتا ہے نام، لیکن جو بھی نام رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے شفقت پدری جو ہوتی ہے نا، باپ کی محبت، بیٹا کیسا بھی ہو، خطا کار، گنہگار، مجرم، کچھ بھی ہو، لیکن باپ ہوتا ہے، تو وہ شفقت غالب آئی. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے آ جا میرے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا. تو بیٹے نے جواب دیا کہ نہیں، میں ابھی جا کر جودھی پہاڑ پہ چڑھ کر کے اپنے کو بچا لوں گا، مجھے آپ کے مدد کی ضرورت نہیں ہے. پھر باپ نے کہا کہ دیکھ بیٹا، اللہ کے علاوہ کوئی اور آج بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے، لہٰذا آ جا کشتی پر سوار ہو جا. اس نے انکار کر دیا. اس کے بعد جب باپ دیکھتا ہے کہ بیٹا میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، پھر پلٹتا ہے اللہ کی طرف. اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو اللہ انہ من اہلی، یہ تو میرے اہل کا ہے، میرے فیملی کا ممبر ہے، وہ بھی میرا بیٹا ہے، اللہ اس کو بچا لے. اللہ تعالیٰ یعنی ڈانٹ کے انداز میں سختی کا مظاہرہ کرتے فرماتا ہے کہ انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا. یعنی ایک دینی رشتہ جو ہوتا ہے یہ خونی رشتے سے بڑھ کر کے ہوتا ہے. ایک کافر ایک مومن کا نہ تو وارث بن سکتا ہے، نہ تو اس کے اندر کوئی حصے دار ہو سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک،
اس کے عمل صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، کافر ہے وہ، لہٰذا وہ آپ کے گھر کا، آپ کے اہل و عیال کا ممبر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات چل رہی ہوتی ہے، اس درمیان موج آتی ہے اور اس کو ڈبو دیتی ہے۔ یہاں پر معاملہ کیا تھا، قوم کا جرم کیا تھا کہ وہ اب ایک چیز اس کو دیکھتے جائیے آپ، قوم نوح کے جرم کیا تھا کہ رسول کا انکار کر رہے تھے، اللہ پر ایمان نہیں لا رہے تھے اور معجزات کا انکار کر رہے تھے۔ آگے بڑھیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ہود علیہ السلام قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے، جو پہاڑوں میں پتھروں میں تراش کے گھر بنا کے رہتے تھے، بہت طاقتور قوم تھی، بہت ہی ہنرمند قوم تھی، لیکن جب اس کے پاس بھی اللہ رب العالمین کا نبی آیا، اللہ کے نبی آئے اور ان کو حکم دیا، دعوت کی تعلیم دی، اس کی ترغیب دی، تب بھی انہوں نے کیا، ان لوگوں نے انکار کیا۔ انکار کرنے کے بعد تکذیب کی، مذاق اڑایا، بالآخر انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کر دیا، بد دعا کر دی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی عذاب فیصلہ کر دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بھی عذاب کیا، اور کون سا عذاب؟ ہوا کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے کہ جو بھی چیز روئے زمین کے اوپر بطور نعمت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو نقمت کے اندر یعنی سزا کے اندر بھی اس کو بدل سکتا ہے۔ ہمارا بولتے ہیں نا کہ جل ہی جیون ہے، پانی ہی زندگی ہے، بولتے ہیں کہ جنگلوں کو بچاؤ جیون بچاؤ، ون کو بچاؤ جیون کو بچاؤ، یعنی آکسیجن رہے گا، ہوا رہے گا تو انسان جیے گا۔ ہوا بہت کام کی چیز ہے، بہت زندگی انسان کی چل رہی ہے اس سے، لیکن ہوا کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت کو ایک عذاب میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ قوم نوح کو پانی میں ڈبایا، غرق کیا، اور اس قوم عاد کو، حود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے برباد کر دیا، ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اور ہوائیں ان کو گھروں میں گھستی تھیں، ان کو اٹھا کر کے پٹک دیتی تھیں، زمین میں اٹھا کر کے ہوا میں اٹھا کے ان کو پڑھ دیتے تھے اور یہ وہیں پر ختم ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا کے ذریعے سے عذاب نازل فرمایا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی، ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ صالح ہم تمہارے پر ایمان لانے کو تیار ہیں، لیکن ہمارا تم ایک مطالبہ پورا کر دو۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ اس پہاڑ سے تم حاملہ اونٹنی نکالو اور اونٹنی فوراً بچہ جننے والی ہو۔ کاٹی، انہوں نے دعا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا، اور اس پہاڑ سے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی نکالی۔ اونٹنی نکلتے ہی اونٹنی نے بچہ جنا، اور بچہ جنا کی قوم کے لوگوں نے سرکشی پہ آمادہ ہوتے ہوئے اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اونٹنی کو جب ذبح کیا، صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ دیکھو اللہ کا عذاب تمہارے پر آنے والا ہے، تم نے اونٹنی کو ذبح کیا ہے نا، اب 3 دن تم اپنا فائدہ اٹھا لو، دنیا سے کھا پی لو، مست عیش کر لو، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد لوگ پریشان تو ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اونٹنی جو بچہ جنی تھی، وہ بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے چڑھ کے کہ وہاں سے آواز چلا رہی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس کو پکڑ لو، اس کو بچا لو، ہو سکتا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لوگ اس کے پاس جب تک گئے تب تک وہ بچہ وہاں سے غائب ہو گیا، اس کو ڈھونڈے لوگ، ملے نہیں، وہ بچہ اس کا اونٹنی کا مل نہیں سکا۔ بالآخر 3 روز کے بعد ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ چیخ کی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیا، انہوں نے ایسی چیخ، ایسی آواز نکالی کہ ان کے جو پھیپھڑے، دل گردے تھے پھٹ گئے، کان کے پردے پھٹ گئے، اور کلیجے ان کے منہ کے آ گئے۔ اور جاسمین کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہ جہاں جیسے جس حال میں جو تھا ویسے وہاں پر مر گیا، جان اس کی وہیں پر نکال لی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان کا بھی جرم کیا تھا؟ نبی کا انکار، معجزات کا انکار، اور اللہ پر ایمان نہ لانا۔ اس کے بعد اللہ فرمایا، اس کے بعد قوم لوط کا ذکر فرمایا، اور قوم لوط کا واقعہ قدر طویل ہے، میں اختصار سے بیان کروں اس کے اندر کہ قوم لوط کے اوپر جب عذاب کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بھیجا، عذاب والے فرشتوں کو، تو ان کے ساتھ خوشخبری بھی دے کر کے بھیجا۔ اور یہ لوط جو تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، علیہ السلام کے یہ بھتیجے تھے لوط علیہ السلام۔ تو قوم لوط جب عذاب نازل ہونا تھا تو فرشتوں کو بھیجا گیا پہلے ابراہیم السلام کے پاس۔ ابراہیم السلام کے پاس آئے وہ لوگ فرشتے اور سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد آدمی انسان کی شکل میں تھے، تو ابراہیم السلام پہچان نہیں سکتے، ان کو لگا کوئی مہمان ہے، راہگیر کوئی، مسافر ہے کوئی، تو مہمان نوازی کرنے کے لیے فوراً گئے اور ایک بچڑے کو بھون کر کے لا کے پیش کیا، کھاؤ، لیکن وہ کھا نہیں رہے ہیں، فرشتوں کو کھانے کی حیات نہیں، وہ کھا نہیں رہے وہ۔ تو ابراہیم السلام کو ڈر لگا، کہا کہ کھا کیوں نہیں رہے؟ تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم السلام ڈر رہے ہیں، ان کے اندر خوف آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم اس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ تو وہ بحث کر لگے کہ نہیں، اس کے اندر کہ بہت سارے لوگ ایمان والے بھی اچھے لوگ ہیں، ویسے نیک لوگ بھی ہوں گے، ان پر عذاب کیوں نازل کرنا؟ یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اس درمیان ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ پردے کے پیچھے تھی اور وہ ہنس دی، جیسے وہ مسکراتی ہنستی ہیں، اس کے بعد فرشتے خوشخبری سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری آپ قبول کیجئے، اسحاق کی اور پوتے یعقوب کی، یعنی بیٹے کے السلام کے بیٹے اور ابراہیم السلام کے پوتے یعقوب السلام، دونوں خوشخبری سنا کر کے وہ وہاں سے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد قوم لوط کو جو عذاب دیتے ہیں، قوم لوط جو گناہ کر رہی تھی وہ الٹا کام کر رہی تھی نا،
شریعت نے متعین کیا تھا کہ مرد کے لیے عورت ہے تو وہ عورت کو چھوڑ کر کے مرد سے خواہشات پوری کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ عورت کے پاس آؤ سامنے سے تو وہ لوگ پیچھے سے آ رہے تھے, یعنی معاملات الٹا کر رہے تھے. اللہ رب العالمین کے اوپر جو عذاب نازل کیا وہ بھی الٹ دینے والا عذاب نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پوری بستی کو کھیڑ لیں اور آسمان کے اوپر لے جا کر کے اس کو پلٹ کر کے وہاں سے گرا دیا گیا, پٹخ دیا گیا. سارے کے سارے لوگ چکنا چور ہو گئے. جو بچے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی اور پتھروں کے اوپر نام لکھا ہوا تھا. جس پتھر کے اوپر جس کا نام لکھا ہوا تھا وہ پتھر سے جا کے لگتا تھا اور وہاں پر وہ تباہ ہو جاتا تھا. تو یہ جو 4 نبیوں کا ذکر یہاں پر ہے, واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو عذاب کیوں دیا گیا. ان کا جرم یہی تھا کہ وہ نبی کا انکار کرتے تھے, معجزات کا انکار کرتے تھے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے. ہم اس تناظر میں اپنے آپ کا اگر ہم محاسبہ کریں, اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آج مسلمانوں کی جو اکثریت ہے ان کے اوپر ایک طرح سے یہ تو اسلام کی دعا ہے, دعا کا اثر اسلام کا ہے نا کہ عام عذاب نہیں ہو رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں مسلمان کے اوپر آزمائش تو یا عذاب تو نازل ہے, ان کے اوپر مسلط ہے. چاہے بطور عذاب جابر اور ظالم حکمران کو متعین کر دینا ہو, یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو ان کے اوپر ظالم و جابر سلطان متعین کر دیتا ہے. آج مسلمان کے اوپر ایسا نہیں ہے. آپ عالم اسلام میں دیکھیے, آپ معلوم ہوگا کہ کہیں نہ کہیں تقریباً آپ کو عام طور سے نظر آئے گا کہ ان کے اوپر یا تو آزمائش ہم جان نہ سکیں, یا تو آزمائش یا پھر اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے ان کے کرتوت کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس بھی ہم بھی اللہ پر ایمان لانے والے, رسول پر ایمان, ہمارے پاس بھی اللہ نے رسول بھیجا ہے ایمان لانے کے لیے. ہمارے پاس ساری باتیں واضح طور سے پہنچ چکی ہیں. ہمارے درمیان معجزہ بھی موجود ہے. سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ قرآن مقدس. ہمارے سامنے قرآن مقدس جیسا معجزہ موجود ہے, ہم اس کی اگر نافرمانی کریں, خلاف ورزی کریں, گستاخی کریں, توہین کریں اور پسے پش ڈال دیں, اس پر عمل نہ کریں تو گویا کہ ایک معجزے کا انکار کرنا ہوا نا. ضرور نہیں کہ انکار کا مطلب کہ آدمی زبان سے بولتا بھی, آدمی حال سے بھی اس پر عمل نہ کر کے, اس کو اگنور کر کے, اس کو اہمیت نہ دے کر کے انسان بھی کس چیز کا انکار کرتا ہے. مثلا ایک باپ ہوتا ہے, بیٹے کو کچھ حکم دیتا ہے, بیٹا کبھی یا تو زبان سے بول دیتا مجھے یہ کام نہیں کرنا, یا کبھی کبھار بول تو نہیں سک رہا ہے وہ باپ کے سامنے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے راستہ ادھر ادھر ہو جا رہا ہے, باپ کے بات کو ویلو نہیں دے رہا ہے. یہ بھی انکار کرنے کے ہی زمرے میں آتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو معجزہ کے طور پہ قرآن دیا ہے. اگر ہم قرآن کو ایسے ہی پسے پش ڈال دیں گے, اس کو ہم ایسے ہی نظر انداز کرتے رہیں گے, تو اس بات کا ڈر ہے, اس بات کا خوف ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ایسا عذاب نازل نہ کر دے. کیونکہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا تو کوئی اس سے بچنے اور کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عذابات سے محفوظ رکھ جو ہم سے پہلے قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل فرمایا, اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دین کے اوپر استقامت دے, قرآن مقدس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے. مولا کے تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہمارے اسلام پر قائم دائم رکھے, ہمارا جب خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.